ایک بڑا اچھا سوال آیا ہے ابھی، مجھے بڑی ہنسی آئی۔ میرے ایک رشتہ دار دوست بھی ہیں اچھے، انہوں نے پوچھا ہے کہ مجھے بھائی ہمارے ایک دوست ہیں، وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کے بڑوں نے یہ سمجھایا ہے کہ وہابی کے پیچھے، ناصبی کے پیچھے یا شیعہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ارے بھائی، آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں یہاں سے جواب دینا شروع کر رہا ہوں، آپ ان کو یہ سمجھائیے محمد الرسول اللہ کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی۔ آپ سے یہ کس نے کہہ دیا صرف وہابی کے پیچھے نہیں ہوتی؟ آپ محمد الرسول اللہ کے پیچھے بھی اگر ٹھہرے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ تو قرآن میں پورا موجود ہے نا۔ آپ قرآن نہیں پڑھے کبھی؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، آپ تو مردوں کے اوپر بخشنے پڑھتے رہے۔ آپ حافظ بن گئے، لیکن آپ کو اتنی عقل نہیں آئی کہ اس کو سمجھنا بھی چاہیے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، میری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، مجھے جنت میں جانے کا راستہ بتاتی ہے کتاب۔ تو میرے بھائی، نماز کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ اللہ کو حکم دے رہے ہیں کہ تو لے لے، کہ وہ قبول کرے نہ کرے۔ تو ہونے نہیں ہونے کا سوال تو اس وقت آئے گا کہ یہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اکثر میں بعض بیوقوفوں کو دیکھتا ہوں کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کرے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول کرے، اللہ ہمارے حج کو قبول کرے۔ یہ کون سی لاجک ہے میرے بھائی؟ قبول آپ کو کرنا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ ایک تحفہ میں اگر آپ کو دے رہا ہوں تو قبول کون کرے گا؟ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ قبول کرنا چاہیے نا۔ اگر اللہ نے آپ کو نماز دی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اللہ اپنے رسول کو حکم دے رہا ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب میں سے آپ پر وحی کیا جا رہا ہے، میں حکم دے رہا ہوں کہ تم اس کو سمجھو۔ واقیم الصلاۃ، پھر نماز قائم کرو۔ اس کو سمجھنے کے لیے نماز پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ اس کے سمجھنے سے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر تم نماز سمجھ کے پڑھو گے تو یہ نماز تمہیں بے حیائی اور نافرمانیوں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اس نماز میں جو قرآن سیکھو اس کا ذکر جا کے لوگوں میں کرو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، لیکن اللہ جانتا ہے جو تم لوگ بناوٹی باتیں کرنے والے ہو، تم تو اس مقصد کو بگاڑ کے رکھ دو گے۔ مثال کے طور پہ، ہمارے یہاں خطر میں ہوں، مجھے ایک مرتبہ ایک آدمی سے بات کرنے کا موقع ملا، وہ امیگریشن ڈپارٹمنٹ کی ایک چھوٹی سی کیبن میں نماز پڑھاتا تھا، یمنی تھا۔ تو میں نے اس سے ایک مرتبہ ایسے ہی پوچھا، کچھ اسلامی سوال کیا، تو اس نے کہا کہ دیکھو مجھ سے زیادہ سوالات مت کرو کیونکہ مجھے اس باتوں کا علم نہیں ہے۔ میں نے کہا تم امام ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے امام زبردستی انہوں نے بنا دیا ہے، میری قرات اچھی ہے، لیکن مجھے قرآن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں بولا کیوں؟ تم مسلمان نہیں ہو؟ ایسے ہی میں نے پوچھ لیا، تو اوپنلی اس نے کہا کہ میں یہودی ہوں۔ ارے میں نے کہا تم یہودی ہو پھر ہمیں نماز پڑھا رہے ہو؟ بولتا ہاں تم اپنی نماز پڑھو، میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں۔ پھر میں نے آفیسروں سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم کو 10 سال سے معلوم ہے یہ یہودی ہے۔ اس سے فرق کیا پڑ جانے والا ہے؟ وہ یہودی تو پھر بھی موسیٰ کو فالو کر رہا ہے، عیسیٰ کو، داؤد کو فالو کر رہا ہے۔ آپ کا امام جو محمد الرسول اللہ کا نام لیتا ہے وہ محمد الرسول اللہ کو فالو نہیں کر رہا نا۔ بھائی آپ کا امام جو ہے وہ قوم لوط کا گناہ کرتا ہے، وہ مسجد میں بچوں کا ریپ کرتا ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ غلط حرکتیں کرتا ہے، وہ جس جگہ سے اللہ نے حکم دیا ہے وہاں سے نہیں جاتا، وہ خیانت کرتا ہے، مسجد میں چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بے تک کی باتیں کرتا ہے، جھوٹی روایات پیش کرتا ہے۔ اس سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ اس بیچارے نے جو پڑھا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اگر اس نے کہہ دیا تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ شراب پیتا ہے یا نہیں پیتا ہے، وہ زانی ہے یا نہیں ہے، اس کی داڑھی کتنی بڑی ہے، اس نے جبہ کون سے کپڑے کا پہنا ہے، یہ دیکھیں گے، یا وہ الفاظ دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ کیا باتیں ہیں بھائی؟ ریڈیو چاہے مرفی ہو، چاہے فلپس ہو، یا کوئی دلی کا سیٹ ہو، اس میں جو چیز پیش کی جا رہی ہے وہ دیکھیے نا جناب۔ یہاں پھر وہی بات ہو گئی۔ تو یہ انتہائی کم عقلی اور جہالت کی بات ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ بھائی آپ کی نماز آپ کے لیے ہے میرے بھائی،
سوال یہ ہے کہ آپ کا کنسنٹریشن اللہ کی طرف کتنا تھا. اتنے بیانات ابھی انہوں نے وہ بھیج دیے کہ وہ وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, شیعہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, اس کا عقیدہ الگ ہے, ہمارا عقیدہ الگ ہے. ہاں اگر وہ قرآن چھوڑ کے کوئی چیز دوسری پڑھا رہا ہے تو آپ تو وہیں پکڑ لیں گے کہ بھائی صاحب آپ نے جو ہے قرآن کی آیت میں تو, قرآن میں تو یہ لفظ ہے ہی نہیں, آپ نے تو یہ الٹی بات کہی ہے, یہ لائن قرآن میں ہے ہی نہیں, آپ نے کہاں سے لا کے پڑھ دی؟ اتنی تمیز ہے آپ کے پاس؟ میں آپ کو کوئی بھی ایک لائن میں عربی میں لکھ کے دے دوں گا اور بڑی اچھی قرأت میں سورہ فاتحہ کے بعد پڑھ دوں گا نماز میں. چلیے میں آپ کو پڑھاتا ہوں, میں آپ کو بولتا ہوں میں بھی بریلوی ہوں, میں بھی اہل سنت الجماعت کا ہوں, میں بھی جو ہے احمد رضا کو مانتا ہوں, میں بھی امام ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہوں. میں آپ کو ایک لائن, کوئی بھی 2-3 لائن لکھ کے, پل پل دل کے پاس تم رہتی ہو, جیون میٹھی راگ یہ سے کہتی ہو, یا پھر جو ہے کوئی بھی ایک گانے کا میں ترجمہ کر کے وہ آیت پڑھ دیتا ہوں. آپ کے اندر اتنی تمیز ہے سمجھنے کی؟ آپ تو یہ سوچیں گے کہ بھائی صاحب تابع اس امام کے بول دیے آپ, اب وہ امام جاہل ہے, یہ ہے وہ ہے. تو آپ کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ تابع اس امام کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے پیچھے ہوں, اب یہ پڑھے نہ پڑھے, یہ گناہ کرے, یہ غلط کرے, آپ میرے کو نہیں پکڑ سکتے اللہ میاں. وہ جیسا کرے گا میں اس کے پیچھے جانے والا ہوں. اگر وہ جہنم میں جا رہا ہے تو آپ بھی جہنم میں جائیں گے. بھائی آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں. جماعت بنانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو ایک ٹریننگ دی جائے, محلے کا سب سے بہترین آدمی, سب سے زیادہ طاقتور, سب سے زیادہ خوبصورت, سب سے زیادہ دولت مند, سب سے زیادہ قرآن سمجھنے والا, اچھی خیرت والا, جس کا فہم ہمیشہ کنسنٹریشن پہ رہتا ہے, وہ نماز میں ٹھہرتا ہے تو اپنے رب کے سامنے بالکل کنسنٹریشن میں رہتا ہے. انی وجہت وجیہا للذی فطر السماوات والارض وحنیفا, میں پوری یکسوئی کے ساتھ, پورے کنسنٹریشن کے ساتھ کھڑا ہوں. وما انا من المشرکین, کنسنٹریشن کے ساتھ ہٹ جانا شرک ہے. تو پھر آپ کو بھی یہ پڑھ رہے ہیں, آپ بھی یہی پڑھ رہے ہیں, لیکن آپ کا دھیان کہیں اور ہے. آپ کو عربی آتی نہیں, آپ نماز کا سمجھ کے پڑھتے نہیں. بھائی وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے, آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں. آپ کو وہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ محلے کا ایک آپ کا لیڈر ہونا چاہیے, آپ کی مسجد ایک کمیونٹی ہال ہونا چاہیے, وہ بینک ہونا چاہیے, وہ آپ کی عدالت ہونا چاہیے, وہ آپ کی ٹریننگ سینٹر ہونا چاہیے. یہ ہونا چاہیے تھا. آپ نے تو اس کو اکھاڑا بنا کے رکھ دیا ہے. بہرحال مجھے بار بار نصیحت آ رہی ہے کہ مجیب بھائی کسی کو برا بھلا مت بولیے. آپ تو بڑے اچھے انداز میں سمجھا رہا ہوں میرے بھائی. آپ کی نماز آپ چاہے کسی ہندو کے پیچھے پڑھ لیجئے, یا ایک ٹیپ ریکارڈر لگا کے سامنے رکھ کے اللہ اکبر کے ساتھ ٹھہر جائیے. وہاں آپ کہیں کا بھی, آپ کو جس کو بھی آپ مانتے ہوں, وہ چاہے وہ احمد رضا بریلوی کا پوترا ہو, پڑ پوترا ہو, یا کوئی شیعہ کا عالم ہو, آپ جو بھی ہیں, جو فرقے کے بھی ہیں, آپ اہل حدیث ہے تو اہل حدیث کے امام کی ریکارڈنگ وہاں لگا لیجئے, اور یہ تصور کر لیجئے کہ وہ وہاں کھڑے ہوئے ہیں بریلی میں, وہ دیوبند میں کھڑے ہوئے ہیں اور میں یہاں ان کے پیچھے کھڑا ہوا ہوں. ہوتا ہے نا اکثر مسجدوں کے باہر لائن لگ جاتی ہے, وہ قبرستان کے پاس جا کے وہ قبر کے سامنے ٹھہر کے, آپ مکہ مسجد جائیں گے تو لوگ سب قبروں کے سامنے سجدے کرتے دکھیں گے آپ کو. وہ صرف لاؤڈ اسپیکر سے وہ آواز آ رہی ہے کہ وہ امام وہاں کچھ کہہ رہا ہے. اب وہ پتہ نہیں وہ منہ ہلا رہا ہے, وہ لپ سنگنگ کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے. وہ ریکارڈنگ لگا کے, کیونکہ اس کو یاد نہیں ہے تو وہ ریکارڈنگ لگا کے مائک کے پاس رکھ دے گا, وہ چلتا رہے گا, اور آپ کھڑے ہوئے ہیں سامنے. جی جی جی, اچھا جی, آپ کا دماغ کہیں اور, دل کہیں اور. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی زندگی میں قرآن کا امپلیمنٹیشن ہونا ہی یہ قرآن آپ کی نماز کا قبول ہونا ہے. ورنہ ایسا تو بہت ساری باتیں سن رہے ہیں. کیا آپ نے قرآن کو قبول کر لیا؟ یہ اللہ قبول کرے گا کیا ہے بھائی؟ آپ نے روزہ رکھا, آپ کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, لعلکم تتقون. ہو سکتا ہے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے, برائیوں سے چھوڑنے کی ٹریننگ ملے, ہمارے روزوں کو اللہ قبول فرمائے. آپ اللہ کے لیے ٹریننگ دینا چاہ رہے ہیں کیا؟ اللہ ہمارا حج قبول فرمائے, اللہ ہماری دعائیں قبول. اللہ اکبر, یہ کون سی لاجک لے کے چل رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا بتاؤں میں, اتنی مثالیں دینا پڑتا, 9-10 منٹ تو یوں نکل جاتے. پھر لوگ بولتے ہیں مجیب بھائی آپ 1-2 منٹ کا بنایا کیجئے, یہ اتنا بورنگ سبجیکٹ ہے کہ ہم لوگ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتے. بھائی خدا حافظ, جائیے ٹک ٹاک دیکھیے اور کپل شرما کا شو دیکھیے, یا کرکٹ میچ دیکھیے. کچھ بندر آپس میں ایک بال کے پیچھے پاگلوں کی طرح لڑ رہے ہیں, کچھ فٹ بال میچ چل رہا ہے.
تو آپ اس لائق نہیں ہیں کہ آپ کو قرآن سنایا جائے.